شب جمعہ ہے اور اموات کو یاد کرنے کی شب ہے۔ تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانی مجلس اس خانوادہ کے جملہ مرحومین مرحومات ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابت حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات سارے حضرات۔ وارث ازا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمت للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات سارے۔ مومنین کرام، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا جسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ چونکہ خود قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ بندہ قیامت کے دن خسارے میں ہوگا جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا۔ لیکن دوستو ایک بات بڑی سی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اس لیے دو باتوں میں فرق ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا۔ مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں، آج ایک غیر مسلم کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے، جب وہ کلمہ پڑھ لے گا دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ شرفا آپ سے میرا سوال ہے، جو کافر آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو کوئی کلمہ گو جاہل۔ یاد رکھنا میرے محترم، دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا، تو دین بھی سیکھے بغیر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آل نبی نے دین شناسی پر زور دیا۔ دین شناسی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تفقہوا فی الحلال والحرام وَإِلَّا أَنْتُمْ عَرَاب۔ شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم عراب، غیر مہذب، بدو رہ جاؤ۔ اہل بیت کا پیروکار وہ مہذب ہوتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین۔ کمال ہے، مولا فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ دین شناس ہو۔ تفقہ در دین، تفقہ در دین۔ اس وقت تو چونکہ تفقہ در دین کی حالت پتلی ہے، خود دین کی طرف دین کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک جوان ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں دین پر عمل نہیں ہو سکتا، دین بس ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے تھا، بس اس پر اب دین پر عمل نہیں ہوگا۔ یعنی خود دین زیر سوال چلا گیا ہے۔ ہاں جی، یقین کریں اس وقت یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بھرمار ہے۔ ہاں جی، مہنگی یونیورسٹیاں، لاکھوں روپیہ بچوں کے والدین ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے دے رہے ہیں۔ بولو ہے نا؟ خدا کی قسم اگر دین شناسی کی قدر ہوتی نا معاشرے میں تو مدارس میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ ہاں صحیح بات ہے نا، چونکہ ایک وجہ یہ ہے کہ دین شناس کی تو معاشرے میں قدر ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں۔ اگر دین شناس کی بھی قدر ہوتی تو کیا وجہ، ایران عراق میں کیا وجہ، نسلاً بعد نسلاً فقہ پیدا ہو رہے ہیں۔ خوئی خاندان کو دیکھ لیں، حکیم خاندان کو دیکھ لیں، صدر خاندان کو دیکھ لیں، فقیہ کے بعد فقیہ، فقیہ کے بعد فقیہ، فقیہ کے بعد فقیہ، چونکہ اس معاشرے میں قدر ہے۔ بولو نا یار، اب ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر بنانا پسند کرتے ہیں، فقیہ بنانا نہیں۔ ہاں جی، آرمی میں آفیسر بنانا پسند کرتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ جو شعبہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کوئی انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہیں ہوتا، کمائی ہوتی۔ کمائی کس شعبے میں زیادہ ہے؟
کس مطلب شعبے میں زیادہ لوٹا جا سکتا ہے، دولت بنائی جا سکتی ہے، اس لائن کو اختیار کرتی دنیا۔ امام نے فرمایا کمال سب سے بڑا یہ ہے انسان کا کہ وہ دین شناس ہو۔ اور سرکار کی حدیث آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیر فقہہ فی الدین، جب اللہ کسی کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فہم، تفقہ، سمجھ، سوجھ بوجھ دین کی عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور چھٹے سارے جعفری بیٹھے ہو، چھٹے امام کا ارشاد ہے انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین۔ میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین شناس بنے، تاکہ وہ دین، اب دین شناسی، دین سیکھو پہلے۔ الجاہل المتعبد کا حمار الطاحونہ، حدیث مبارک۔ پہلے آپ کو یاد ہے، آپ تو خیر شہر کے باسی ہیں، دیہاتوں میں ہوتے تھے نا آٹا پیسنے والے، جو چکیاں ہوتی تھی، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گرٹ، اچھا، گرٹ، گھراس، خراس، مختلف نام، جانور بیل باندھ دیا، آنکھوں پہ اس کے پٹی، اور وہ چلتا رہتا تھا اور دانے ڈالتے رہتے تھے، وہ ڈال دیتے کٹھے، تو پھر وہ آٹا بنتا رہتا تھا۔ وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں طاحونہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں جاہل عبادت گزار اس ڈاند علی کار، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ یہ آپ تھوڑا سا ادب کر گئے، حمار الطاحونہ، رسول اللہ فرماتے ہیں گدھا ہے وہ، گدھا جس کو چکی کے آگے باندھ دیا ہے، آنکھوں پر پٹی، اس کا کام ہے چکر کاٹتے رہے۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں لا خیر فی قراءۃ القرآن لیس فیہا تدبر ولا خیر فی العبادت لیس فیہا تفقہ۔ جس تلاوت قرآن میں تدبر نہ ہو اس تلاوت میں خیر نہیں، اور جس عبادت میں ساتھ تفقہ نہ ہو اس عبادت میں خیر نہیں۔ لوگوں کے وضو باطل ہے، نماز پہ کھڑے ہو گئے، نماز کا پتہ نہیں، سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی نماز بالجہر پڑھنی، کون سی بالاخفاض پڑھنی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سفر میں کتنے سفر میں نماز قصر ہوتی ہے اور کہاں پر نماز پوری پڑھنی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں مسائل کا۔ میں بس اوقات اتفاق ہوتے ہیں راستے میں جب نماز پڑھتے ہیں، یہ پتہ نہیں ملت کے جوانوں کو کہ فقہ جعفری میں کن چیزوں پر سجدہ ہوتا ہے اور کن چیزوں پر سجدہ نہیں ہوتا ہے، پتہ باقی لوگوں کی طرح بس کر رہے ہیں اسی چٹائی پہ، قالین پہ، جو یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ ہے ہمارے طاحونہ، یہ ہے ہمارے طاحونہ۔ پہلے تفقہ، پہلے سیکھو۔ وضو کا نہیں پتہ، 12 سال اللہ نے حج کی سعادت دی، 30 دن کا بھی پیکج رہا، آپ یقین کر جائیں گے یہ سارا وقت وضو ٹھیک کراتے اور غسل ٹھیک کراتے گزر جاتے۔ مرضی کا دین بنا، مرضی کا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارا، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دین شناسی ضروری ہے، دین سیکھنا ضروری ہے۔ اور آپ پڑھ لیں کوئی بھی رسالہ عملیہ اٹھا لیں، توضیح المسائل، سب فقہا نے لکھا ہے کہ جو مبتلا بہ مسائل ہیں، یعنی جن مسائل کی عموماً اور غالباً مکلف کو ضرورت پیش آتی ہے، ان کا سیکھنا واجب ہے، فرد پر واجب ہے۔ مکلف مبتلا بہ مسائل سے مراد ہے عموماً جن مسائل سے واسطہ پڑتا ہے، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں،
جو مبتلا بے ہیں. باقی تو چلو بندہ پوچھ لیتا ہے، توضیح المسائل دیکھ لیتا ہے، کسی عالم کی طرف رجوع کر لیتا ہے. تو ان کا جو روز مرہ کے مسائل ہیں ان کا تو ہر فرد کو وہ معلوم ہونا چاہیے. ان کا سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور ماں باپ پر واجب ہے اولاد کو سکھائیں. ماں باپ پر واجب ہے. قرآن سکھانا واجب ہے، تہذیب آل محمد سے آشنا کرنا واجب ہے، اور جو مبتلا بے مسائل ہیں وہ سکھانے واجب ہیں. سن بلوغ سے پہلے اس کو علم ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات. امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، سنیے ذرا. ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی دینہ الا من یحب. آقا فرماتے اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے. دینداری یہ اللہ کی آپ سے محبت کی دلیل ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تبھی تو اللہ نے آپ کو دیندار بنایا ہے. توجہ ہو رہی ہے؟ اللہ کی آپ سے محبت کی دلیل ہے دیندار. ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے. مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ. بات آگے سن لو. نبی کریم نے فرمایا تھا ایاکم و مجالست الموتا، مردوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. مردوں کے ساتھ، یا رسول اللہ مردوں کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ مردوں سے تو ڈرتے ہیں، میت سے انہیں خوف نہیں کھاتا. یا رسول اللہ آپ فرماتے مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو. سرکار نے فرمایا میری مراد ہے وہ لوگ جو صرف اور صرف دنیا داری کی، پیسہ کمانے کی، بازار کی باتیں کرتے ہیں، وہ مردے ہیں. مردے ان کے ساتھ مت بیٹھو. وہ مردے، ان کے دل مردہ، ان کے ساتھ بیٹھو گے تمہیں بھی مردہ بنا دیں گے. مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ، دینداروں کے ساتھ بیٹھو، یہ دنیا کی بھی سعادت ہے، آخرت کی بھی سعادت. ایسے ہی نا جی. صحبت سہل ترا، سہل کو نہیں، صحبت تحل ترا. وہ اپنے نے کیا ہے، وہ سعدی شیرازی نے وہ کہا تھا نا کہ تاتوانی بے گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنہا ہمیں برجاں زند، یار بد بر جان و ایمان زند. شیخ سعدی کہتا ہے کہ جتنا بچ سکتے ہو نا برے یار کی صحبت سے بچو. برے یار کی یاری زہریلے سانپ سے بھی برا یار زیادہ برا ہے. زہریلا ناگ، یار بد بدتر بود از مار بد، اس سے بھی برا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ ناگ کیا کرے گا؟ تمہیں ڈنگ لے گا تو تمہاری جان لے لے گا نا، لیکن جو یار بد ہوتا ہے وہ تیری جان بھی لے گا، تیرا ایمان بھی لے گا. صلوات پڑھ دو سارے حضرات. نبی کریم نے صفر سے دین کا کام شروع کیا تھا جزیرۃ العرب میں. 23 سال لگے رسول اللہ کو دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا. صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور معراج سے لے کر پھر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے. یہ آغاز اسلام کی بات ہے، ورنہ اللہ کے دین کے ناصر ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے.
محمد ابن مسلم سقفی کو امام باقر علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی. وہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں مفاتی میں ایک مقام پر ہے بھی صحیح. کس کا؟ محمد ابن مسلم سقفی کو امام نے، پانچویں امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا کیا کرو. اب ظاہر امام کی جو امام منبع رشد و ہدایت ہیں تو ساری کائنات کے لیے. امام جو محمد کو دعا تعلیم فرما رہے ہیں تو امام کی خواہش یہ ہے کہ امام کا ہر شیعہ اس کی یہ دعا ہونی چاہیے. آپ اپنی دعاؤں میں بھی اس دعا کو شامل کریں. اس دعا کا ایک جملہ ہے اللہم اجعلنی. یہ دروازے تک یہاں پہ لوگ آ گئے ہیں، ادھر کافی ساری جگہ خالی پڑی ہے. میری مجلس خراب نہیں ہوتی، آپ تشریف لے آئیں، دائیں طرف آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے اگر کوئی اور آئیں گے تو پیچھے وہاں بیٹھ جائیں گے. آپ بھی آ جائیں، محبت آپ آ جائیں. بلند تر صلوات پڑھ. مومنین ذمہ داری کے ساتھ شب جمعہ اور روز جمعہ کا سب سے افضل عمل محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا. کیا بات ہو رہی تھی؟ دعا تعلیم فرمائی. اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہی لدینک. اے اللہ مجھے امام نے تعلیم کی دعا کی. یہ دعا کرو رب سے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنانا جو تیرے دین کے مددگار. وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي. نصرت دین کے لیے مجھے میری جگہ پر کسی اور کو منتخب نہ کرنا، بدل نہ دینا بندہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ناصر تو رہیں گے. اگر یہ شرف میں اپنے لیے قبول نہیں کروں گا تو کوئی اور اٹھے گا جو اللہ کے دین کی نصرت کرے. تو اللہ کے دین کے ناصر ہر زمانے میں رہیں گے. آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں. 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے نصرت دین خدا فرمائی. 3 مرد ہیں، 3 مستورات. ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی. ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی. ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ. جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت. یہ ابن ابی الحدید معتزلی کا وہ جملہ ہے، لولا ابو طالب وابنہ لما قام الاسلام ولستقام. کہتا ہے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام اور ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا نہ ہوتا، نہ اسلام پاؤں پر کھڑا ہوتا اور نہ کھڑا رہتا. لا قام ولا استقام. نہ کھڑا ہو سکتا تھا اسلام، نہ کھڑا رہتا اگر یہ باپ بیٹا نہ ہوتے. اور پھر جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت. کہ مولا حسین یہ اصل میں کسی شاعر کا شعر ہے جس نے مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کو اس شعر میں بند کیا. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزین. وہی نصرت دین. اگر ان کان دین محمد، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہتا، تلوارو آؤ حسین کا بدن حاضر. حسین کا بدن حاضر. جس بی بی نے، جس مخدرہ نے، جس معظمہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی. اور جس بی بی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی. کیا کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود.
کربلا کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو جاتی اگر زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نہ ہوتی۔ یہ آقا زادی کا کردار تھا، آقا زادی کا اثار تھا جی۔ یزید نے اپنے تائیں جس فرزند رسول کو کربلا کے بن میں جنگل میں قتل کر دیا، نام و نشان مٹا دینا چاہا، میری آقا زادی زینب نے اسی فرزند رسول کو شام میں جا کے زندہ باد کر دیا۔ کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نہ پوچھ۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ میں بس دو چار باتیں عرض کروں، اور خیش کی شفقت بھائی نے پچھلے سال بھی اس سال بھی، اب ظاہر ہے وہ تھوڑا سا وہ جوانی والا نوجوانی والا حافظہ بھی نہیں ہے، اور شوگر بھی اس کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ایک اثر چھوڑتی ہے۔ کرنے لگا ہوں مہربانی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور جناب سیدہ کی تائید سے۔ آقا زادی کا خطبہ دربار یزید میں جو آقا زادی نے پڑھا، اس خطبے کی خواہش کی گئی تھی۔ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں تائید یزدی سے انشاءاللہ جتنا میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن پہلے میں دو جملے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ شرف اس آقا زادی کو عطا کیا ہے کہ پنجتن پاک کی آغوش عصمت و طہارت اس بی بی کو نصیب ہوئی ہے۔ 5 معصومین نے پلا ہے، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ 5 معصومین نے پالا۔ نام مبارک جب نبی کریم تشریف لائے نا سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر، امیر المومنین نے اٹھا کے بیٹی کو سرکار کے حوالے کیا۔ سرکار نے دیکھ کے فرمایا ہذہ زینو اب، یہ باپ کی زینت۔ جملے میں اگر دقت کرو گے نا تو اس میں اور روحانیت بڑھ جائے گی۔ یہ عظمت اس آقا زادی کی جو علی جیسے باپ کی زینت ہے، علی جیسے باپ کی زینت۔ وہ خدا امیر المومنین کو اپنی نہج البلاغہ پر بھی وہ ناز نہیں ہے جو ناز اس بیٹی پر ہے۔ میرے ناقص مطالعے میں آل محمد کے گھرانے کی 3 بیٹیاں ہیں جن کے باپ ان کو اس طرح خطاب کیا ہے۔ پہلی دختر پیغمبر رسول اللہ اپنے لخت جگر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، پہلی بیٹی رسول اللہ کی، پیغمبر فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ فدا ہو جائے۔ اور دوسری بیٹی آل محمد کے گھرانے میں اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو وہ بیٹی عطا کی، امیر المؤمنین با تمام عظمت اپنی اس لخت جگر کو فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا زینب، زینب تجھ پر تیرا باپ قربان۔ اور تیسری بیٹی جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ، جناب فاطمہ معصومہ، جن کے لیے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا فداہا ابوہا، میں قربان اپنی اس بیٹی معصومہ پر۔ یہ عزت عظمت والے نمونے پیغمبر کے گھرانے کے ہیں۔ نام مبارک
مولا امیر المومنین لائے بیٹی کو اٹھا، سرکار نے فرمایا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سبقت کر سکتا تھا، میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے۔ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں خدا کے ہوتے ہوئے نام رکھنے میں سبقت کروں؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے اور رب کی طرف سے پیغام آ گیا، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے۔ وہی خدا کے مطابق نام مبارک زینب رکھا گیا۔ اور اس آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اس آقا زادی کی عظمت کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے، صرف ایک لفظ کہ یہ ثانی زہرا، یہ دوسری زہرا، عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم۔ خدا کی قسم کی عظمت ہے۔ انسان امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام امام ہوتے ہوئے اپنی اس بہن سے مشورہ لیتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنی اس پھوپھی سے مشورہ لیتے تھے، جو امامت کی مشیر ہو، جو امامت کو بھی مشورہ دینے والی ہو، عالمہ غیر معلمہ، یہ امام کا عطا کردہ لقب ہے۔ امام نے اس لقب سے اپنی پھوپھی کو یاد کیا، یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفہمہ۔ آپ عالم غیر معلمہ، یہ عالم غیر معلم یہ انبیاء کی صفت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، لیکن اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ اور دوستو یہ عزت عظمت کے نمونے بھی پیغمبر کے گھرانے کے ہیں۔ اللہ نے میرے ناقص مطالعے میں یہ دو بیٹی ہیں رسول اللہ کے گھرانے میں جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی۔ پہلی بنت پیغمبر ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں، حدیث موجود ہے، ما رأیت احدا اشبہ الناس برسول اللہ من فاطمۃ الزہراء کلاما و حدیثا۔ یہ بھی کہتی ہیں میں نے سیدہ طاہرہ سے بڑھ کر بات کرنے میں اپنے بابا سے مشابہ، زیادہ مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بھی پاک صلوات اللہ علیہ کی سیرت میں جب گفتگو فرماتی تھیں تو یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بیٹی اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو عطا، اپنے بابا، اس کے دو معنی کی علماء نے کہ بی بی پاک اپنے بابا کے لہجے میں گفتگو کرتی تھی۔ ایک معنی انہوں نے یہ کیا کہ آواز اپنے بابا جیسی تھی، ایک معنی یہ، ایک معنی یہ کیا کہ نہیں، جو فصاحت و بلاغت امیر المومنین کی تھی میری آقا زادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، وہی فصاحت و بلاغت، دوسرا یہ معنی کیا۔ اور یہ عزت کے نمونے بھی صرف پیغمبر کے گھرانے میں ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے ایسی باعظمت بیٹی عطا کی کہ جب بھی سیدہ طاہرہ تشریف لاتی تھیں قام الیہا رسول اللہ، کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، آپ کی ہزاروں بار کی سنی ہوئی روایت۔
اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی بعظمت بہن عطا کی کہ جب میری آقا زادی بھائی حسین علیہ السلام کے پاس آتی تھی، امام حسین علیہ السلام اس بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ محدث جزائری نے لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، میری آقا زادی تشریف لائیں، مولا حسین علیہ السلام قرآن پاک ہاتھوں پر لے کر بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ دوستو، ہر بہن کو بھائی سے پیار ہوتا ہے، لیکن خدا گواہ ہے جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی اس کی نظیر نہیں ہے۔ بچپنے کی بات ہے، بچپنے کی، بی بی گہوارے میں تھی، امام حسین نگاہوں سے اوجھل ہوتے تھے، گہوارے میں رونے لگ جاتے تھے۔ جناب سیدہ طاہرہ نے از راہ تعجب پوچھا تھا، بابا کیا وجہ ہے؟ بیٹا حسین جب گہوارے سے دور جاتا ہے تو بیٹی رونا شروع کر دیتی ہے۔ محدث جزائری لکھتے ہیں کہ آقا زادی کی سیرت تھی، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا اور آقا زادی نماز کے لیے تیار ہوتی تھی، پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی۔ ہر نماز کے وقت اپنے اس کعبہ مقصود کا دیدار کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا عقد پڑھا تھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، تو اس نکاح میں مولا علی علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ رکھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پر جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گی۔ شادی ہوگی، تیسرا دن آیا، 2 دن گزرے، تیسرا دن مولا امیر المومنین بیٹی کے گھر گئے، دیکھا آقا زادی بیٹھی رو رہی۔ زینب بیٹی کیا ہوا؟ عرض کی بابا آج تیسرا دن ہو گیا بھائی حسین کی زیارت نہیں کی۔ خدا جانے پھر آقا کی شہادت کے بعد زندہ کیسے رہے۔ جب ولادت ہوئی تھی نا آقا زادی کی، نبی کریم نے جناب بلال سے فرمایا تھا، بلال منادی کرو، لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ منادی ہو گئی، مسجد میں لوگ جمع ہو گئے، سرکار منبر پر دلو افروز ہوئے اور فرمایا یا علی گھر جاؤ نا، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، صحابہ کا مجمع۔ نبی کریم کے ہاتھوں پر جب بیٹی آئی، سب سے پہلے پورے مجمع کے سامنے نبی کریم نے بیٹی کے ننھے بازو پکڑ کے ہاتھوں میں بوسہ دینا شروع کیا، پیشانی کو چوما، سر کو چوما۔ فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا، اور تم نے سوال کیا تھا کہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، وہ وقت آ گیا۔ فرمایا دیکھو میرے ہاتھوں پر یہ میری بیٹی، اگر حسنین کریمین بنص قرآن رسول اللہ کے بیٹے ہیں تو جناب زینب اور جناب کلثوم صلوات اللہ علیہما رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ میرے ہاتھوں پہ میری بیٹی زینب ہے۔ ھذہ مسیل خدیجہ، یہ بیٹی اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا، اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ پھر رسول اللہ نے ایک وصیت فرمائی، فرمایا میرے ساتھیوں میری وصیت کو یاد رکھنا اور غائبین تک میری وصیت پہنچانا، جو مسلمان آج موجود نہیں ہیں ان تک میری وصیت پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے گئے، جتنا احترام اس بی بی کا ہوا ہوگا، کائنات میں کسی مستور کا اتنا احترام نہ ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ وصیت کر کے گئے، کتنا احترام ہوا؟ سنو کتنا احترام ہوا۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی ہے۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی ہے۔ اور جس آقا زادی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لقب ہے آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ جانتے ہو نا سارے مسلمان جس کا طواف کرتے، کربلا میں سارے دکھ اس بی بی کا طواف ہے۔ کربلا میں رسول کی بیٹی دکھوں کا کعبہ بن۔ پیغمبر فرما کے گئے تھے میری بیٹی کا حیا کر۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ رسول زادی کے سر سے چادر چھین لی، نبی زادی کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، رسول زادی کو قیدی بنا کے کوچہ بکوچہ، دیار بدیار۔ یہی وجہ تھی جب موقع ملتا تھا نا میری آقا زادی کو اپنا تعارف کرواتی تھی، مسلمانوں حیا کرو میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ کیا حیا کیا مسلمانوں نے؟ قید کر کے نبی زادی کو، ہاں جی، سینکڑوں میل کا سفر، اور لے آئے شرابی کے دربار۔ اللہ اکبر۔ 700 کرسی آیان مملکت کی لگی ہوئی، 3 دن مرکزی دروازے پہ ٹھہرا دیا گیا تھا۔ بازار سجائے گئے تھے، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی، یزید کی فتح کا جشن منایا گیا، اور یزید ملعون اپنے تخت پر تکبر اور غرور کے ساتھ برجمان تھا۔ کتنی کرسیاں جن پر سفیر بیٹھے تھے، اس کے مشیر بیٹھے تھے، کربلا شہیدان کربلا کے سارے قاتل انعام کے لالچ میں دربار میں موجود تھے، اور میری آقا زادی کنیزوں کے جھرمٹ میں، اور میری آقا زادی دیکھ کیا رہی ہے؟ تخت پر ملعون بیٹھا ہے، اور تخت کے نیچے سونے کے تشت میں بھائی کا کٹا ہوا سر پڑا، ہاتھ میں خیزران کی چھڑی، اور آقا حسین علیہ السلام کے لبوں پہ زور زور سے اگر ناراض نہ کرے جملہ پڑھ دوں، شراب کے دور چل رہے، سارے شرابی تو کٹھے تھے، اور کیا عرض کروں کہ جو شراب بچتی تھی کیا کرتا تھا۔ حسین تیرا نانا اسی شراب کو حرام کہتا تھا۔ کسی سفیر نے پوچھا حسین یہ کس کا، یزید یہ کس کا سر ہے؟ کہتا ہے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی خروج کیا، باغی کا سر ہے۔ جب یہ سنا نا باغی، میری آقا زادی نے فرمایا ہاں جی اما فضا آپ پیچھے ہٹ، میں بتاتی ہوں کس کا سر۔ اپنے بابا کے لہجے میں میری آقا زادی نے، رسول زادی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
آقا زادی تیرے حمد کرنے پر قربان، برہنا سر پابند رسل۔ اور کیا کہ عرض کر رہی ہے بارگاہ رب العزت میں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ والصلاة علی جدی سید المرسلین، درود و سلام میرے نانا پر جو انبیاء کے سردار تھے، وآلہ اجمعین، اور درود و سلام میرے جد کی ساری آل پر۔ لقد صدق اللہ سبحانہ، فرمایا اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ اللہ فرماتا ہے برا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، برا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور جنہوں نے آیات خدا کا مذاق اڑایا۔ اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وزیقت علینا آفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا۔ اے یزید ملعون، تو نے ہم پر زمین و آسمان کے راستے بند کر کے، تو نے ہمیں قیدی بنا کے کیا یہ گمان کر لیا، اور جس طرح قیدیوں کو پھرایا جاتا ہے ہمیں اس طرح پھرا کے تم نے گمان کر لیا، ان ذالک لعظم خطرک عند وجلالت قدرک، اس طرح کرنے سے تیری عزت میں اضافہ ہو گیا، ان ذالک بنا علی اللہ ہوانا وبک علیہ کرامتا وامتنانا، ایسا کرنے سے ہماری عزت میں کوئی کمی آ گئی اور تیری عزت میں اضافہ ہو گیا۔ فشمخت بانفک ونظرت الی اطفک جزلان مسرورا، آج خوشی سے کندھے اچکا رہا ہے، اپنے جامع میں تو سما نہیں رہا، اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے کہ ہماری شان میں کوئی کمی آ گئی۔ آقا زاد نے فرمایا محلن محلن لا تتش جہلن، یزید ٹھہر، تھوڑا ٹھہر، انتظار کر، ابھی جہالت کا مظاہرہ نہ کر، تیش میں نہ آ۔ نسیت قول اللہ عز و جل، کیا تو اللہ کے اس فرمان کو بھول گیا؟ لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظالم اللہ کو غافل نہ سمجھے، ظالم کو غافل نہ سمجھے، اللہ کو تم غافل نہ سمجھو، ظالم اللہ کو غافل نہ سمجھے کہ اللہ ظالم کی فوری گرفت کیوں نہیں کرتا۔ فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے میں تو ظالم کو اور موقع دیتا ہوں اس دن کے لیے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لقد صدق اللہ سبحانہ، اور کیا تو اللہ کے اس فرمان کو بھول گیا؟ اب میری آقا زادی نے وہ آیت پڑھی جس سے یزید ملعون کے کفر کو ثابت کیا۔ کیا تو اللہ کے اس فرمان کو بھی بھول گیا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے وہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے، نہ یہ گمان نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے ہم کافروں کی رسی کو اس لیے ڈھیلا چھوڑتے ہیں وہ اور گناہ کر لیں، اس لیے کہ پھر قیامت کے دن ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار ہے۔ اگلا جو جملہ ہے نا وہ بڑا درد کا جملہ ہے۔ امن العدل یبن الطلقاء، امن العدل یبن الطلقاء، تخدیروں کا، حرائرہ کا، و اماق و سوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا،
وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تو نے اپنی کنیزوں کو، اپنی آزاد عورتوں کو پردے میں بٹھا رکھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر درباروں بازار۔ قد حدقت سطورہن وابدیت وجوہن، یزید تو نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی، ہمارے چہرے ننگے کر دیے۔ یستشرفہن اہل المناقل والمناہل، یزید ہمارا قافلہ جہاں پہنچتا ہے، جہاں رکتا ہے، جہاں سے چلتا ہے، تماشائیوں کا رش لگ جاتا ہے، تماشا دیکھنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ یتصف وجوہن القریب والبعید والدنی والشریف والوزیر والرمی، یزید شریف لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے، کمینے لوگ بھی ہمارے، دور والے بھی ہمارے چہرے دیکھتے، قریب والے بھی ہمارے چہرے دیکھتے، پست لوگ بھی دیکھتے ہیں، شریف لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ لیس تہدو بہن العاداء من بلد الى بلد، دشمن ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر لیے لیس ماہن من رجالہن من حمی ولا من حماتہن حمی۔ یزید تو نے یہ کام اس وقت کیا، یزید تو نے یہ کام اس وقت کیا جب ہمارے مرد مارے گئے، جب میرا عباس مارا گیا، جب میرا علی اکبر مارا، جب میرے اولو محمد نہ رہے، اس وقت ہمارے ہاتھوں میں رسیاں پھیلا کے تو نے ہمیں بازاروں میں پھرا۔ عتوا منک علی اللہ وجہودا لرسول اللہ ودفعا لما جاء بہ من عند اللہ۔ یزید تیرا یہ اقدام اللہ کے خلاف سرکشی ہے، تیرا یہ عمل رسول اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اور تو نے یہ عمل کر کے آل رسول کے ساتھ تو نے اس پیغمبر کے سارے دین کا انکار کر دیا جو دین رسول اللہ لے کے آئے تھے، جو دین رسول اللہ لے کے آئے تھے، تو نے اس سارے دین کا انکار کر دیا۔ ہر جملہ سنو گے، فرمایا وَأَنَّا تُرْتَجَا وَأَنَّا تُرْتَجَا مُرَافَقَةٌ مِّنْ ابْنِ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَقْبَاضَ الشُّهَدَاءِ وَنَبَتَ لَحْمَهُ دِمَاءَ السُّعَدَاءِ وَشَهَرَ الْحَرَابِ وَجَامَ الْأَحْزَابِ وَحَزَّ السُّيُوفَ فِي وَجْهِ رسول اللہ۔ میری آقا زادہ نے فرمایا یزید سن، جو جگر چبانے والوں کی اولاد ہو، جن کا گوشت شہیدوں کا خون پی پی کے بناؤ، جس نے سید الانبیاء سے جنگیں کی ہو، جس نے سید الاوصیاء سے لڑائیاں کی ہو، جو پیغمبر کے مقابلے میں تلواریں لے کے آیا ہو، اس کی اولاد ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرے تو کون کرے؟ فلا يستبطئ في بغضنا اہل البیت من کان نظر الینا بالشنف والشنآن والإہن والإزغان، جو ہماری طرف پرانے کینے دلوں میں رکھتا ہو اور کینہ بھری اور دشمنی والی نگاہ دیکھتا ہو، اس اچھے سلوک کی توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھے سلوک کی توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر میری آقا زادی نے فرمایا کہ آج تو کیا کر رہا ہے؟ منحنین علی ثنایا ابی عبداللہ سید شباب اہل الجنہ کان مقبل رسول اللہ وتنقطها بمخصرت یزید، یزید جوانان جنت کے سردار، رسول اللہ کی بوسہ گاہ کی تو بھی ادبی کر رہے۔ تن کو تو ہاں بے مکسر ایک تن کو تو کہتے عربی میں دیکھ لینا، زور سے چھڑی مارنا جس کا نشان بن جائے،
تو زور زور سے چھڑیاں مار رہا ہے جوانان جنت کے سردار کے منہ پر، اور یزید ملعون کانا مکمل رسول اللہ، یہ رسول کی موسیٰ گا۔ میرا نانا ان لبوں کے بوسے لیتا، میرا نانا ان لبوں کے بوسے لیتا تھا۔ تنقد التما سرور من وجہک، اور آج تیرے چہرے سے خوشی چھلک رہی ہے، اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو یہ اشعار بک رہا ہے کہ کاش میرے بدر والے بزرگ آج زندہ ہوتے۔ کیف لا تقول، تو یہ جملے کیسے نہ کہے، لعمری لقد نقات القرحة واستأصلت الشافہ، یزید ملعون تو نے ہمارے دلوں کے زخم اور گہرے کر دیے، تو نے پیغمبر کے گھرانے کو خاندان کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اے یزید ملعون وَتَعْتِفُ بِأَشْيَاخِكَ، اور آج اپنے بزرگوں کو تو آوازیں دے رہا ہے۔ لَعْمَرِي لَقَدْ نَادَيْتَهُمْ لَوْ شَاهِدُوكَ، فرمایا آقا زادے نے مجھے اپنی جان کی قسم، اپنے بزرگوں کو تو اس لیے آواز دے رہا ہے کہ آج وہ آتے اور تیری فتح اور کامیابی کو دیکھتے۔ فَلَتَرِدَّنَّ وَشِيكًا مَوْرِدَهُ وَلَنْ يَشْهَدُوكَ، یزید سن، تیرے بزرگ تو تیرے پاس نہیں آئیں گے، لیکن ان قریب تو جائے گا اپنے بزرگوں کے پاس، ان قریب تو جائے گا اپنے بزرگوں کے پاس، اور جب تو جائے گا اپنے بزرگوں کے پاس اس وقت کیا ہوگا؟ فَلَتَوَدَّنَّ شَلَلْتَ وَبَقَمْتَ وَلَمْ تَكُنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ وَفَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، اور اس وقت تو تمنا کرے گا کاش میں نے وہ نہ کہا ہوتا جو میں نے کہا، کاش میں گونگا ہو گیا ہوتا، اور کاش وہ نہ کرتا جو میں نے کیا، کاش میرے ہاتھ شل ہو گئے ہوتے۔ وَأَحْبَبْتَ أُمُّكَ لَمْ تَحْمِلْكَ وَإِيَّاكَ لَمْ تَلِدْ، اور اس وقت یزید تو تمنا کرے گا کاش تیری ماں نے تجھے جنم نہ دیا ہوتا۔ ستارد علی رسول اللہ، ان قریب تو میرے جد رسول اللہ کے پاس جائے گا، تو رسول اللہ کا سامنا کرے گا، جو تو نے خون ریزی کی، تو نے جوانان جنت کے سردار کو، اور تو نے جو خون ریزیاں کی نجوم اہل الارض من آل عبد المطلب، آل عبد المطلب میں وہ افراد بھی تو نے مارے جو زمین کے ستارے تھے۔ وَبِعِرَاقَتِكَ دَمَ سَيِّدِ شَبَابِ اہل الجنہ، تو نے جوانان جنت کے سردار کا خون مارا۔ وَابْنِ يَعْصُوبِ الدِّينِ وَالْعَرَبِ، جو دین اور عرب کے سردار کا بیٹا تھا۔ وَشَمْسِ آلِ عبد المطلب، جو آل عبد المطلب کا شمس تھا۔ تو نے حسین ابن علی کا خون بہایا۔ ہزاروں پڑھتی چلی گئے خطبہ، پھر میری آقا زادی نے آیت قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یزید وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ کفا باللہ حاکماً، کفا باللہ ولیاً وحاکماً، وبرسول اللہ خصیماً، وبجبرائیل ظہیرا۔ اے یزید سن، قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا اللہ کافی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرنے والا میرا نانا رسول اللہ کافی ہے، اور قیامت کے دن ہمارا گواہ اور مددگار جبرائیل کافی ہے۔ سَيَعْلَمُ مَنْ بَوَّعَكَ وَصَوَّلَكَ وَمَنْ مَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، یزید ان قریب وہ لوگ بھی جان جائیں گے جنہوں نے تیری خلافت کی راہ کو ہموار کیا،
جنہوں نے تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا، انکم شر مقانا وعضف جندا واضل سبیلا، ان قریب سب جان جائیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ کتنا برا، تم کتنے گمراہ تھے، تم راہ حق سے کتنے بھٹکے ہوئے تھے، اور تمہارا لشکر کتنا کمزور تھا۔ اس کے بعد جملہ سنی، اس سے بڑا مصائب کا جملہ اور کوئی نہیں۔ میری آقا ذاتی نے فرمایا وَلَئِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ مُخَاطِبَتُكَ، یزید یہ زمانے کا انقلاب ہے، آج زینب تو اس سے بات کرنے میں یہ زمانے کا انقلاب ہے، آج زینب تو اس سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی۔ انی لاستعظم تقریک واستکثر توبیخک، لیکن اس کے باوجود میں تیری لعنت اور ملامت کو زینب ایک بڑا کام سمجھتی ہے۔ میں تجھ پر لعنت کرتی ہوں، میں ایک بڑا کام سمجھتی ہوں، لیکن زینب کرے تو کرے کیا؟ لَقِنَّ الصُّدُورَ حَرَّ وَالْعُيُونَ عَبْرَ، آنکھیں جو آنسو بہا رہی ہے، ہمارے سینے ہیں جو جل رہے ہیں، وَتِلْكَ الْجُسَسُ الطَّوَاهِرُ الزَّوَاقِي الْجُيُوبِ الزَّهِيَا، اور ہمارے بھائیوں کے بے گور و کفن لاشیں خاک کربلا پر بڑے تنتاب و حلاوہ سے، جنگلی جانور جن کا طواف کر رہے تھے، اور ہوا کربلا کی خاک اڑا اڑا کے ہمارے بھائیوں کو کفن پہنا رہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلِ، میری شکایت اللہ کی بارگاہ، میرا بھروسہ اسی ذات پر۔ اور فرمایا ثُمَّ قِدْ قَيْدَكْ وَسَاسَيَكْ وَنَاسِبْ جُهْدَكْ، اے یزید جتنی مکاری کر سکتا ہے کر لے، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، مجھے اس ذات کی قسم والذی شرفنا بالوحی والانتخاب، اس ذات کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں قرآن کو اتارا، اس ذات کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت اور امامت کو رکھا، لا تمحو ذکرنا، یزید جو چاہتا ہے کر لے، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، لوگوں کے دلوں سے ہماری یاد ختم نہیں کر سکتا، لا تمیت وحینا، تم وحی کے پیغام کو ختم نہیں کر سکتا، تو آثار وحی کو اور شریعت کو باطل نہیں کر سکتا، لا تدرک امدنا، تو ہماری درازی مدت کو پا نہیں سکتا، تو ہماری درازی مدت کو پا نہیں سکتا، ولا ترحز عنکا آروہا، اور جو تیرے دامن پہ دھپے لگ گئے کبھی ان کو تو مٹا نہیں سکتا۔ تیری اور میری وعدہ گاہ قیامت ہے۔ میں اس رب سے دعا کرتی ہوں جس نے ہمارے بزرگوں کو عزت و شرف عطا کیا کہ اللہ انہیں اجر عطا کرے اور اس اجر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ اس خلافت کو احسن طریقے سے ہمارے خاندان میں جاری رکھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔